بعض لوگ ذبح کے وقت پڑھی جانے والی تکبیر کے لیے قاری حضرات کو بلاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ذبح کے لیے تکبیر وہ بندہ کہے گا جو ذبح کر رہا ہے، قاری صاحب کو بلا کے اس سے تکبیریں کہلوانا اور خود ذبح کرنا، اس سے ذبح نہیں ہوتا ہے، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ تکبیر کہنا اس شخص پہ لازم ہے جو ذبح کر رہا ہے، چھری چلا رہا ہے۔ جو معاونین ہوتے ہیں ان کے لیے تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، جو رسیاں پکڑے ہوئے، پاؤں پکڑے ہوئے ہیں جانور کے، ان لوگوں پہ تکبیر لازم نہیں ہے۔ چھری چلانے والا اور چھری چلانے میں جو تعاون کرنے والا ہے اس پہ بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ ایک بندہ چھری چلا رہا ہے، دوسرے نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑا یا چھری کا وہ دستہ پکڑا اور وہ بھی یوں چلانے لگا، اب وہ یہ دوسرے بندے پہ بھی لازم ہے وہ تکبیر کہے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے تکبیر نہیں کہی تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا اور یہ حرام جانور سے شمار ہوگا۔ اور تکبیر ذبح کے وقت ہے، پہلے کوئی تکبیر کہہ کے، میں نے سنا بعض لوگ چھری کو بسم اللہ اللہ کو پھونک مارتے اور ذبح کر لیتے، اس طرح جانور حرام ہوگا۔ چھری پہ تکبیر کہنے سے جانور حلال نہیں ہوتا، بلکہ ذبح کے دوران تکبیر کہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ دعا کے لیے قاری صاحب کو بلاتے، قاری صاحب آئیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد جانور ذبح ہوگا۔ اور یہ بعض علاقوں میں اس کو لازمی تصور کیا جاتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی علاقے میں ایک قاری صاحب ہے تو شام ہو جائے گی، ہر ایک کے پاس جائے گا، دعا کرے گا، دوسرے کے پاس دعا کرے، تو اس طرح شرانہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعا وہ بندہ خود کرے، عربی دعائیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی مادری زبان میں، اپنی زبان میں، یا اللہ یہ قربانی ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں دعا کے لیے کوئی خاص زبان یا کوئی خاص اشخاص اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان دعا کر سکتا ہے۔ عید کے مبارکباد دینا کیسا ہے؟ عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو عید کے بعد مبارکباد دینا یہ ایک رسم ہے، اور مصافحہ اور معانقہ عام حالات میں یہ ثابت ہے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ وقفے سے ملاقات ہو جائے، یا کہیں دور سے کوئی آتا ہے، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور معانقہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ دونوں جائز ہے۔ البتہ عید پہ لازم سمجھتے ہوئے، عید کی وجہ سے جو مصافحہ ہے اور معانقہ ہے، یہ ثواب سمجھتے ہوئے یا سنت سمجھتے ہوئے ایسا کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اگر آپ سنت نہیں سمجھ رہا ہے تو ایک رسم باطل ہے۔ اگر وقفے سے ملاقات ہو گئی ہے تو معانقہ بھی کرے، مصافحہ بھی کرے۔ اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی سب میں نماز پڑھا، سلام کے بعد اٹھ کے گلے ملے، ایسا یعنی کہ شرانہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور مبارکباد دینے کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں۔ مبارکباد بھی کوئی سنت یا مستحب عمل نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، البتہ یہ ایک رسم ہے۔ اگر قربانی والے جانور کو کوئی عورت ذبح کر دے تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی ہوگی۔ ذبح جس طرح مرد کر سکتا ہے اس طرح عورت بھی کر سکتی ہے، اور یعنی ذبح کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ ہے اور وہ ذبح کو سمجھتا ہے، تکبیر کہہ سکتا ہے، اس نے بھی اگر ذبح کیا ہے تو وہ ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ جانور پر ہاتھ پھیر کر قربانی دینا کیسا ہے؟ یہ بھی ہمارے وہ جہالات میں سے، مسائل سے دوری کی وہ نشانی ہے
کہ اس پہ ہاتھ پھیرو، لازمی طور پہ اگر کوئی ہاتھ پھیر لے تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اگر ایک جانور اتنا بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے دان گر گئے ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو جانور اگر اتنا زیادہ کمزور ہے کہ جس کے ہڈی سے گودا ختم ہو جائے، ایسے درجے تک پہنچا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ویسے کمزور جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کریں۔